أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 18واں پارہ اور 18ویں پارے کی سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا چکے، کامیابی حاصل کر چکے المؤمنون ایمان والے۔ وہ مومنون ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے کل 7 صفات ذکر کی ہیں ان ایمان والوں کی جو فلاح پا چکے ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ایمان والا کامیاب نہیں ہوتا، فلاح نہیں پاتا، بلکہ وہ کچھ ایمان والے ہیں جو فلاح پا جاتے ہیں۔ ان 7 صفات میں سے اللہ نے سب سے پہلی صفت جو ذکر کی ہے وہ میرا آج کے جمعے کا موضوع اور ٹاپک ہے۔ فرمایا یہ وہ ایمان والے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازیں پڑھ کر اپنی نمازوں میں خشوع کی منزل حاصل کر چکے ہیں، جن کی نمازوں نے ان کو خاشع بنا دیا۔ یاد رکھیے نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لا علمی کی نماز اور ایک علم والی نماز۔ ایک نماز وہ جو لا شعوری والی نماز ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو شعور اور آگاہی والی نماز ہے۔ لا علمی کی نماز
ہم سب پڑھ رہے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر 95% نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ 99% لوگ لاشعوری والی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو کوالٹی والی نماز ہے وہ شعور والی نماز ہے، علم والی نماز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شعور اور علم والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت رہے گی کیونکہ وقت مختصر ہے، اور اس مختصر وقت کے اندر میں نے ٹو دی پوائنٹ آگے چلنا ہے اور اس مختصر سے وقت کے اندر اپنے موضوع کو کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ ہم نماز میں کس طرح خشوع لا سکتے ہیں؟ شریعت کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ چند طریقے ایسے ہیں کہ جن سے آپ کی نماز میں خشوع آ سکتا ہے۔ ان طریقوں کو سمجھنے سے پہلے خشوع کو سمجھ لیجئے کہ خشوع کسے کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے خشوع کی تعریف کی ہے تذلل القلب وخوفہ من اللہ تعالی وثمرتہ تظہر فی الاعضاء۔ خشوع کی تعریف یہ ہے انسان کے دل کا تضرع اور تذلل اور عاجز ہونا، بے بس ہونا، اور اس دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو۔ یہ کیفیت، اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ اس کو اگر میں اور آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں، جب کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اپنے کمتر ہونے کا علم ہوتا ہے کہ میں کمتر ہوں اور یہ برتر ہے، تو اپنے کمتر ہونے کا علم آ جانے کے بعد اس کمتر کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے ہوتا ہے، جب کوئی جونیئر اپنے سینئر کے سامنے ہوتا ہے، جب کوئی اناڑی، ایک ہی فیلڈ ہے اس میں اناڑی بھی ہے کھلاڑی بھی ہے، جب کوئی اناڑی کسی کھلاڑی کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے، جب کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے، جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے، ایک علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے کے اندر ایک تھانہ ہوتا ہے، اس تھانے کے اندر ایک ایس ایچ او ہوتا ہے۔ وہ ایس ایچ او جو ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا باپ ہوتا ہے، اس کی چودراہٹ ہوتی ہے، اس کے ارد گرد اس کے سپاہی اس کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی کرسی پر جب براجماں ہوتا ہے تو اس کے بیٹھنے میں ایک اکڑ ہوتی ہے، ایک غرور ہوتا ہے، ایک برتری کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پورا علاقہ میرے انڈر ہے۔ یہ جو ایس ایچ او ہے علاقے کا، جب کبھی کسی موقع پر یہ ایس ایچ او کسی ڈی آئی جی یا آئی جی کے سامنے کھڑا ہوا ہو، کوئی میٹنگ ہو، یا آئی جی یا ڈی آئی جی نے علاقے کے ایس ایچ او کو طلب کیا ہو، تو وہ علاقے کا ایس ایچ او جب ڈی آئی جی اور آئی جی کے سامنے جب ہوگا نا، تو اس کو اپنے کمتر ہونے کا ایک علم ہے، علم ہوگا کہ میں کمتر ہوں، یہ برتر، یہ مجھے نوکری سے برطرف کر سکتے ہیں، یہ میرا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ایس ایچ او کی جو کیفیت بن رہی ہوگی، اس کیفیت کو کہتے ہیں خشوع۔ اس کا جھکنا نظر آئے گا، اس کا دبنا نظر آئے گا، اس کی گفتگو میں لجاجت نظر آئے گی، اس کی آنکھوں کے اندر، اس کے کانوں کے اندر
اس کے اعضاء اور جوارح کے اندر سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ دبا ہوا ہے۔ لوگ کہیں گے دل ہی دل میں، میاں اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب دیکھو سارا غرور خاک میں ملا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کسی کے اندر، اپنے کمتر ہونے کا احساس اور کسی کے برتر ہونے کا احساس جب یہ پیدا ہو جائے تو اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم جب نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے بھی نماز کے اندر جو انٹری کے لیے، نماز میں داخلے کے لیے جو اللہ نے ہمیں جملہ دیا ہے نا، وہ جملہ بھی بڑا زوردار ہے، بڑا جاندار ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ نماز کے اندر بڑے شاندار طریقے سے انٹری مارتا ہے نمازی۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑھ کر، تو سب سے بڑھ کر۔ دیکھیے وہ خشوع پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نماز میں جو داخلہ دیا ہے آپ کو، نماز میں داخل ہونے کے لیے جو جملہ دیا ہے، وہ جملہ ہی آپ کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس جملے کا ہمیں علم حاصل ہو جائے، تو سب سے بڑھ کر، کسی سے بڑھ کر نہیں، اکبر، سب سے بڑھ کر، اور اللہ میں سب سے کمتر۔ اور حیرانگی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسی احساس کو مسلسل باقی رکھنے کے لیے اللہ نے نماز کے اندر اس جملے کو بار بار ریپیٹ کروایا، بار بار دہروایا، بار بار زبان سے ادا کروایا۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے آپ کو موسٹلی یہی جملہ ملے گا، اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، تاکہ یہ احساس کم نہ ہونے پائے، ختم نہ ہونے پائے۔ اس 10 منٹ کی نماز کی ڈیوریشن کے اندر اس کو مسلسل اپنے کمتر ہونے کا احساس اور اس کے برتر ہونے کا احساس اس کے اندر رہے، اور 10 منٹ کی نماز میں اس کی عاجزی، انکساری، اس کا تضرع، اس کا تذلل، اس کا جھکنا اللہ دیکھتا رہے۔ اور پھر میں نے جو آپ کو مثال دی ہے نا علاقے کے ایسے چوکی، وہ اس لیے دی تاکہ دماغ میں بات اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ اپنی ایمان سے بتائیے، ہم جب کسی آج کے دور کے کسی وزیر اعظم کے سامنے اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے اور ہم اس کے قریب کھڑے ہوئے ہوں تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اکڑے ہوئے ہوں گے، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، وزیر ہیں ہم وزیر ہیں، بھائی وزیر ہیں لیکن آپ کے پاس وزارت عظمیٰ تو نہیں ہے۔ وزیر مشیر ہونے کے باوجود، دوسرے عہدے رکھنے کے باوجود، جب ہم وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے کھڑے ہونے کا عجیب ایک منظر ہوگا۔ ہم جھکتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم دبتے ہوئے نظر آئیں گے، گفتگو کریں گے تو اس گفتگو میں خیال رکھیں گے کہ گفتگو صحیح ہوگا اس طرح یا نہیں۔ آج ہم بھی تو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں نماز میں، پتہ ہے کیا گفتگو ہوتی ہے ہماری؟ ہم کتنی بدتمیزی کرتے ہیں اللہ سے نماز کے اندر، پتہ ہے آپ کو؟ بدتمیزی اس کو کہتا ہوں میں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کچھ لوگ سجدے میں جا کر سبحان بلال سبحان بلال سبحان بلال سبحان بلال، کیا مذاق ہے یہ؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تمہیں احساس ہے؟ تمہیں پتہ ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سبحان ربی الاعلی، ملا کے کہیں سبحان ربی الاعلی۔ اگر آپ غور کریں، نماز کی بھی بہت ساری حالتیں ہیں، قیام کی حالت، قومے کی حالت، قعدے کی حالت، جلسے کی حالت، رکوع کی حالت، سجدے کی حالت، یہ حالتیں ہیں۔ ان حالتوں کے اندر ایک حالت ایسی آتی ہے
کہ جس حالت کے اندر بندہ کم نہیں ہوتا، صرف کم تر نہیں ہوتا بلکہ کم ترین حالت ہوتی ہے اس کی. دیکھیے قیام کی حالت یہ ایک تھوڑی سی برتر والی حالت ہے. رکوع کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے بندہ نے، اسٹینڈ لیا ہوا ہے. ہاں دوسرے قیام کے مقابلے میں تو کمتر ہے، اس لیے کہ نماز سے پہلے بھی تو قیام ہوتا ہے. نماز سے پہلے کا جو قیام ہوتا ہے وہ بھی قیام ہے، نماز کے اندر کا قیام بھی قیام ہے، لیکن نماز کے اندر کا جو قیام ہے وہ نماز سے پہلے کے قیام سے کمتر ہے. اس لیے کہ پہلے قیام کے اندر ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، اوپر دیکھنا، دائیں دیکھنا، لیکن نماز کے قیام کے اندر یہ ذرا دبا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور اس کی زبان سے ادھر ادھر گفتگو نہیں ہو رہی، صرف اللہ سے گفتگو ہو رہی. تو قیام کی حالت کے بعد پھر رکوع کی حالت. رکوع کی حالت میں یہ کم تر ہے قیام کی حالت سے. پھر ایک وقت آتا ہے ایسا کہ یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ بیٹھنے کی حالت یہ کم تر ہے کھڑے ہونے کی حالت سے. لیکن ایک حالت ایسی آتی ہے، اس حالت کے اندر اپنی حالت بدل لیا کریں. انسان کی باڈی کا پورا اسٹرکچر تضرع اور تذلل اور مسکنت اور فقیری اور عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوتا ہے. وہ ہے سجدے کی حالت. سجدے کی جب حالت میں ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کے دونوں گھٹنے زمین پر، گھٹنے ٹیک دیے، سرنڈر کر دیا، اس کی پیشانی، اس کا ماتھا زمین پر، اس کی پگڑی زمین پر، اس کی ناک زمین پر، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، پورا وجود. دیکھیے لیٹ بھی جائے نا تو لیٹنے میں وہ تضرع نہیں ہوگا جو اس طرح جھکنے میں ہوتا ہے. یہ جو حالت ہے نا، اس حالت کے اندر اپنی حالت بدل لیا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اس حالت کے اندر یہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے نا، اللہ اکبر، یہ کہتا ہے سبحانہ تو پاک ہے اللہ، میں تو پاک نہیں ہوں. ربی تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں. الاعلیٰ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، تو برتر ہے، اور ایسا برتر ہے کہ جس سے برتر کوئی نہیں، اور میں کم نہیں ہوں، کم تر نہیں ہوں. میری حالت تو دیکھ، میرا جھکنا تو دیکھ، میری پیشانی تو دیکھ، میری ناک تو دیکھ، میرے گھٹنے تو دیکھ، میرے پورا وجود کو تو دیکھ. میں کم تھا، پھر کم تر بنا، پھر میں کم ترین بنا ہوں. اب اس سے زیادہ میں اور جھک نہیں سکتا. یہ جو حالت ہوتی ہے نا، یہ کم ترین حالت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ظاہری اعتبار سے بندے کی کم ترین حالت ہے. ہاں روحانی اعتبار سے یہ بندے کی سب سے بہترین حالت ہے، سب سے بہترین حالت. ظاہری طور پر سب سے کم ترین حالت. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور پھر اگر آپ کے سامنے جو میں نے مثال رکھی ہے اس مثال پر ذرا غور کیجیے گا. جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے سامنے حاضر ہوتا ہے، حاضری تو دو طرح کی ہوتی ہے نا. ایک تو کسی میٹنگ کے لیے کال کیا گیا، آپ کو کال کی، آپ کو بلا لیا، میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، چلے گئے آپ، مشورے دیں گے، مشورے سنیں گے. لیکن اگر کسی چھوٹے کو بلایا جائے، اس کی لاپرواہیوں کی وجہ سے، اس کے جرم کی وجہ سے، اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے، بہت توجہ بھائی، جب کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے ہو اور اس کمتر کو یہ بات معلوم ہو کہ بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، بڑی نافرمانیاں کر کے آیا ہوں، بڑی حکم عدولیاں کر کے آیا ہوں، جو حکم دیا تھا اس کے خلاف کر کے آیا ہوں، تو اب جو کیفیت ہوگی اس کمتر کی، وہ کیا کیفیت ہوگی؟
کتنا ڈرا ہوا ہوگا، کتنا سہما ہوا ہوگا، کتنا جھکاؤ ہوگا اس کے اندر، ندامت کا احساس ہوگا، شرمندگی ہوگی۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ جب وہ کمتر کسی برتر کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت جو اس میں خشوع ہوتا ہے، اس وقت جو اس کے اندر خضوع ہوتا ہے، میرے دوست، میرے بزرگوں، نماز میں وہی خشوع ہونا چاہیے، نماز میں وہی خشوع ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں خشوع کے بغیر نماز ایسی ہے جیسے کہ خوشبو کے بغیر پھول، جیسے جسم کے بغیر روح۔ حدیث سناؤں آپ کو، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، اول شیء یرفع من هذه الامة، ایک روایت میں آتا ہے اول خیر یرفع من هذه الامة الخشوع، اس امت محمدیہ کے اوپر سے جو چیز سب سے پہلے لے لی جائے گی، سب سے پہلے ختم کر دی جائے گی اس امت محمدیہ کے اندر سے، فرمایا وہ خشوع ہے، خشوع ختم ہو جائے گا۔ حدیث کا اگلا جملہ، یوشکو، بہت ممکن ہے، ان تدخل مسجد جماعت، کہ تم کسی ایسی مسجد میں داخل ہوگے جو جامع مسجد ہوگی اور اس میں جماعت سے نماز ہو رہی ہوگی اور اس کے اندر نمازی ہی نمازی ہوں گے، ان تدخل مسجد جماعت فلا ترى فيها رجلا خاشعا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس بھری ہوئی مسجد کے اندر ایک نمازی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز میں خشوع۔ سب سے پہلی چیز یہ اٹھا لی جائے گی، خشوع اٹھ جائے گا، نمازیں باقی رہیں گی، مسجدیں باقی رہیں گی، 10 سال کے، 20 سال کے، 50 سال کے نمازی موجود ہوں گے، لیکن ان کی نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ ہے کہ آج نماز ایک ہیبٹ بن گئی ہے، ایک عادت بن گئی ہے، ایک روٹین کے مطابق آ جاتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ عادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب نمازوں میں خشوع آ جائے، اور جب نماز میں خشوع آ جائے، آنکھوں کو قرار ملے، دل کو سرور ملے، تو یہ نماز بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور اگر قرار نہ ہو، سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو نماز، تو یہ نماز بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے فرمایا وَإِنَّهَا، بے شک یہ نماز، لَكَبِیرَةٌ، بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو نماز میں خشوع کی منزل حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے، ان کو تو ٹھنڈک ملی ہوئی ہے نماز کے اندر، ان کو تو ایک قرار مل رہا ہے، ایک سکون مل رہا ہے، ایک حلاوت مل رہی ہے، ایک مٹھاس نصیب ہو رہی ہے، ایک بالیدگی نصیب ہو رہی ہے، ایک لذت ہے جس لذت سے وہ نکلنا نہیں چاہتے، جس سرور سے وہ نکلنا نہیں چاہتے، بہت ہلکی ہے ان کے لیے نماز۔ خشوع کی منزل پر آ جانے کے بعد نماز ہلکی ہو جاتی ہے۔ آج ہماری نمازیں ہم پر بھاری ہیں یا نہیں؟ امام صاحب نے غلطی سے 12 منٹ کے بجائے 15 منٹ کی پڑھا لی نماز، پڑھانی نہیں چاہیے، جماعت میں ہلکا ہی ہاتھ رکھنا چاہیے شریعت کی، لیکن پیچھے حالت خراب ہو جاتی ہے، لوگ یہ اتنی لمبی نماز پڑھا دی، بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے، جس کام میں مزہ آ رہا ہو نا اس کا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، کامن سب سمجھتے ہیں۔ میں مثالیں کیا دوں، جس کام میں مزہ آ رہا ہو وقت کا، اور جس کام میں مزہ نہیں آ رہا ہو، صرف 2 دن اسپتال کے چکر لگے کہ ڈاکٹر نے کہا نہیں بھائی اب پانی خشک ہو گیا، ڈرپ لگے گی، ابھی تو ٹیسٹ ہوئے ہیں، آپ کی رپورٹیں آئیں گی۔ یہ 2 دن کا چکر اسپتال کا، ایسا لگتا ہے یار پورے 2 ہفتے ہو گئے اسپتال میں، اور اللہ کی قسم 2 ہفتے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا یار ابھی تو ایسے بھی جا رہے ہیں، ہو گئے 2 ہفتے۔
تفریح کے 2 ہفتے 2 دن بھی نہیں لگتے. جس کام میں مزہ آ رہا ہو، لذت آ رہی ہو، اس کا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. جب ہی اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہہ رہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، الا مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہوتی. کون؟ الا علی الخاشعین، جن کی نماز کے اندر خشوع آ جائے. اللہ ہماری نمازوں کے اندر بھی خشوع پیدا فرما دے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ جو سجدے کی میں نے بات کی ہے، اگر کسی کو اللہ رات کی نماز کا سجدہ نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما، کبھی کبھی تو پڑھ لیا کریں. رات کی نماز اور رات کی نماز کا سجدہ، دن کی نماز کے سجدے میں ایک طرف سے قربت انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور رات کی نماز کے سجدے میں دونوں طرف سے قربتیں اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، دونوں طرف سے. ترمذی کی ابن خزیمہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو میں نے سنایا تھا کہ بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، اور ابن خزیمہ کی روایت میں فرمایا اگر کوئی اقرب ما یکون الرب، بندہ قریب ترین نہیں، اللہ قریب ترین ہوتا ہے بندے کے. اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی هذه الساعة فکن، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے کہ رات کے آخری پہر میں تمہیں سجدے کی توفیق مل جائے تو فکن، تو سجدہ کر لو. اس لیے کہ رات کے آخری پہر میں جسے سجدہ مل جائے وہ سمجھ لے کہ اس سجدے کے اندر صرف بندہ اللہ کے قریب ترین نہیں، دونوں حدیثوں کی روح سے بندہ اللہ کے قریب ترین، اور اللہ کہتا ہے میں تیرے قریب ترین. وہ کہتا ہے کہ میری قربت کا منتہا بندہ ہے، بندہ کہتا ہے میری قربتوں کا منتہا میرا اللہ ہے. وہاں 2 انتہائیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع آئے گا کیسے؟ دیکھیے جی، بہت توجہ فرمائیے گا. پہلا طریقہ، پہلا راستہ جس سے آپ کی نماز کے اندر خشوع آ جائے گا، یہ یاد رہنا چاہیے. وہ کیا کہ جب بھی نماز میں آپ کی انٹری ہو، آپ کا داخلہ ہو، تو اللہ اکبر ذہن میں رکھیے. اپنے انتہائی درجے کے کم تر ہونے کا احساس اور اللہ کے برتر ہونے کا احساس، اس احساس کے ساتھ یہ جو شاندار انٹری ہے نا، دیکھیے اگر شروعات اچھی ہو جائے نا کسی بھی کام کی، ایک مقولہ ہے بڑا مشہور کہ ویل بگن از ہاف ڈن. آپ کی اگر بگننگ اچھی ہو جائے، اگر آپ کی شروعات اچھی ہو جائیں، کسی کام کی اگر ابتدا اچھی ہو جائے، اگر پہلا قدم بہت زوردار طریقے سے رکھ لیا تو سمجھیں منزل پا چکے ہیں. آدھا کام تو ہو چکا ہے، آپ کا آدھا ہدف تو مکمل ہو چکا ہے، آپ اپنا کام آدھا کر چکے ہیں اگر آپ کی انٹری زوردار طریقے سے ہوئی. اچھا، صرف زبان سے نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اصل جو خشوع ہے اس کا تعلق دل سے ہے. اصل یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن بھرا ہوا ہے. ایک آیت پڑھوں اگر آپ توجہ رکھیں. فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی تک ایمان والوں پر وقت نہیں آیا؟ یہ ایمان والے اتنے پرانے ایمان والے، بائی برتھ مومن، بائی برتھ مسلمان، 40 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے یہ ایمان والے، کیا ابھی تک ان کے پاس وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر خشوع آ جائے لذکر اللہ.
تو دل کی خشیت کا نام، دل کے ڈرنے کا نام، دل کے جھکنے کا نام، اور ایسا جھکنا جس میں ذلت کا احساس ہو، جس میں اپنے ذلت کا احساس ہو۔ اور یاد رکھیے یہ خوشبو انبیاء کے پاس تھا۔ میں ادھر ادھر نہیں جا رہا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ وقت مکمل ہونے کو ہے، میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ نماز میں جب داخلہ ہو تو دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ، ظاہر اور باطن کے ساتھ ہو۔ آپ کے ظاہر میں بھی خشوع ہو، باطن میں بھی خشوع ہو، آپ کے من میں خشوع ہو، آپ کی نماز جسمانی صرف نہ ہو، روحانی نماز بھی ہو۔ خشوع روح کے اندر اترے، خشوع خون میں اتر جائے، خشوع گوشت میں اتر جائے، خشوع ہڈیوں میں اتر جائے، خشوع آپ کے پٹھوں میں اتر جائے، خشوع آپ کی ہڈیوں کے گودے میں اتر جائے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب جوش خطابت میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے۔ آئیے آپ کو نسائی شریف کی حدیث سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے تو آپ کی رکوع کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، ترجمہ کروں گا بھائی، اور یہ دعا پہلے مجھے یاد نہیں تھی، اس دعا کو میں بھی نہیں پڑھتا تھا، صرف 3 یا 4 دعائیں پڑھتا تھا۔ یہ 5ویں دعا بھی میں نے جب سے یہ موضوع بیان کرنا شروع کیا ہے میں نے اس دعا کو بھی شامل کر لیا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا، رکوع کی ایک دعا تو یہ سبحان ربی العظیم، دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، چوتھی دعا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اور 5ویں دعا جو میں نے اب شامل کی ہے جس سے مجھے بہت مزہ آیا، مجھے اپنی نماز میں لذت کا احساس ہوا۔ کیا دعا تھی اللہ کے پیغمبر کی؟ رکوع میں جا کر یوں بھی کہتے اللہم لک رکعت، تیرے لیے رکوع کیا، وبک آمنت، تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، انت ربی، یہ چوتھا لفظ ہے، انت ربی، تو میرا رب ہے، تو میرا آقا ہے۔ آگے الفاظ سنیے گا، خشع لک سمعی، خشع لک، خشوع، اللہ خشع لک سمعی، میرے کانوں میں خشوع ہے، وبصری، میری آنکھوں میں خشوع ہے، ودمی، میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کے اندر خشوع ہے، ولحمی، میرے گوشت میں خشوع ہے، وعصبی، میرے پٹھوں میں خشوع ہے، ومخی، مخ گودے کو کہتے ہیں، اور مخ دماغ کو بھی کہتے ہیں، عرب میں بولتے ہیں مخ مافی، دماغ نہیں ہے، وہ مخی، اللہ میرا پورا دماغ، میرے پورے خیالات، میری پوری توجہ، پوری اٹینشن، میری سوچ، میری فکر، میرا تدبر، میرا تذکر، میرا تعقل، میری تفقہ، میرا پورا دماغ اللہ اس کے اندر خشوع ہے، آنکھوں میں خشوع، جسم میں خشوع، ایک جسم کے حصے کے اندر خشوع ہے، میرے پٹھوں میں خشوع ہے، میری ہڈیوں کے گودے کو بھی مخ کہتے ہیں، میری ہڈیوں کے گودے کے اندر بھی خشوع ہے، للہ رب العالمین۔ اور ڈوب کر کے نماز پڑھیں، نماز میں مستغرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری میں الفاظ آتے ہیں، کان اذا قام الى الصلاۃ کانہ عود، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کانہ عود، ایک لکڑی ہے جس کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا ہو، لکڑی کو گاڑ دیا جائے، ہلتی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ادھر کھجاتے ہیں، ادھر کھجاتے ہیں، ادھر کپڑا صحیح کر، ادھر کپڑا صحیح کر، ادھر کنکھیوں سے دیکھا، ادھر کنکھیوں سے دیکھا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں حدیث سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح الجامع کی روایت ہے، فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے ینصب اللہ وجہہ لوجہ عبدہ، میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی، اللہ کے رسول کے الفاظ،
ینصب اللہ وجہہ لوجہ عبدہ ما لم یلتفت، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنے چہرے کو نمازی کے چہرے کے سامنے کر لیتا ہے، ما لم یلتفت، جب تک کہ وہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا۔ اللہ پر ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح الجامع اور ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت، فرمایا کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کر کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں جانے کے بعد، نماز میں داخلے کے بعد الفاظ کیا ہیں؟ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ، فرغ فارغ کر دیتا ہے، قلبہ اپنے دل کو اللہ کے لیے، اب دل میں کوئی دنیا نہیں ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے، وہ ہوتا ہے اور اس کا دل ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ اس طرح کرتا ہے، رجع كَهَيْئَتِهِ یوم ولدتہ امہ، نماز سے فارغ ہوتا ہے ایسی خشوع والی نماز پڑھ کر، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے اس نماز کی برکت سے ایسا کر دیا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ کب؟ کہ جب اپنے دل کو نماز میں صرف اللہ کی طرف لگا دیے۔ اور بخاری کی حدیث میں اسی کو احسان کہتے ہیں۔ میں احسان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ احسان یہ ہے، حسن یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت جب کریں تو گویا کہ آپ کو اللہ نظر آ رہا ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور ضرور قائم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی، حدیث کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جائے ورم۔ انسان اس لذت میں کھویا ہوا ہے، اس سرور میں کھویا ہوا ہے، اللہ کی محبت میں مستغرق ہے، اسے پتہ ہی نہیں پاؤں میں ورم آ گیا ہے۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سجدے کی حالت میں تھے، وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ، ایک روایت میں آتا ہے وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈیاں ابل رہی ہے، ایک روایت میں آتا ہے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چکی چل رہی ہے۔ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، بس ان کے بارے میں بتا کر میں اپنی بات مکمل کروں۔ اب عروہ بن زبیر حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے اسما بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر کے بھائی، ابو بکر صدیق کے نواسے، بڑے دیندار، اور ان کی نماز میں خشوع ایسا تھا کہ اللہ اکبر۔ کوئی پاؤں میں کانٹا لگا، کوئی تکلیف ہوئی، وہ زہر پھیل گیا، پاؤں سڑ گیا، وہ زخم نہیں رہا، ناسور بن گیا۔ اجتماعت الاطباء، حکماء اطباء جمع ہوئے، ڈاکٹر جمع ہوئے، اس زمانے میں ڈاکٹر تو نہیں تھے، اطباء اور حکماء تھے۔ فقالو، کہنے لگے کہ تمہارے پاؤں کو کاٹا جائے گا، یہ اب ناسور بن گیا ہے، ورنہ پوری ٹانگ کاٹی جائے گی، ورنہ یہ زہر پورے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ کہنے لگے کاٹ دیجئے، کہنے لگے ایسے ہی تھوڑی کاٹ دیں گے بھائی، یہ صرف گوشت نہیں کاٹنا، گوشت کاٹنے کے بعد پاؤں کی ہڈی یا ہڈی بھی کاٹنی ہوگی۔ کہنے لگے کاٹ دیجئے، کہنے لگے نہیں، آج کل تو بے ہوش کرتے ہیں، سن کریں گے، انجیکشن لگائیں گے، انسان کے شعور کو ختم کریں گے۔ کہنے لگے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، آپریشن سے پہلے اس زمانے کے سرجن دیسی انداز، بھئی کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے اشرب کأسم من الخمر، شراب کا ایک پیالہ، ایک گلاس آپ کو پینا ہوگا، شراب کا ایک جام پینا ہوگا، حتی تفقد شعورک، یہاں تک کہ آپ کا شعور وہ ختم ہو جائے۔
آپ کے اندر سے احساس ختم ہو جائے، پھر پتہ نہیں چلے گا، نشے کی حالت میں آپ کا پاؤں کاٹ دیا جائے، کہنے لگے کیف اشربھا، شراب ایک حرام چیز، کیف اشربھا، میں کیسے پی سکتا ہوں، وقد حرمہ اللہ فی کتابہ، اللہ نے تو اس شراب کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا۔ اطباء کہنے لگے فکیف نفعل بک اذن، پھر ہم کیسے کاٹیں، یہ آپریشن پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ایک اور طریقہ ہے، کوئی جڑی بوٹی دوسری؟ کہا نہیں، ایک جڑی بوٹی نہیں ہے، ایک اور طریقہ ہے میرے پاس۔ کیا طریقہ ہے؟ سنیے گا الفاظ، علامہ ابن حجر اسقلانی نے پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ کہنے لگے دعونی اصلی، تم اپنے اوزار تیز کر کے رکھو، تم اپنی چھریاں تیز کر کے رکھو، تم آلات جراحی تیار کر کے رکھو، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں نے جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں اور میں سجدے کی حالت میں چلا جاؤں، فَشَانُكُمْ وَمَا تُرِيدُونَ، جو چاہو کر لینا میرے پاؤں کے ساتھ۔ اور جب وہ سجدے کی حالت میں گئے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نماز میں جب جاتے تھے تو نماز میں اس عبادت میں کتنا مستغرق ہو جاتے تھے، کتنا ڈوب جاتے تھے۔ جب سجدے کی حالت میں گئے، ان اطباء نے، ان حکیموں نے ان کے پاؤں کو کاٹا، اور اس کے بعد جب گوشت کاٹ دیا، ہڈی تک پہنچے، فَأَخَذُوا الْمِنْشَارَ، آری لے کر کے آئے، آری لانے کے بعد ان کی ہڈی کو کاٹا۔ یہ میرے لیے سنانا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ اللہ کی قسم، نمازیں وہ پڑھتے تھے کہ جن کی نمازوں کے اندر اگر ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کی ہڈیاں کاٹ دی جائیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ فَأَخَذُوا الْمِنْشَارَ، اور وہ اس ہڈی کو کاٹا جب، تو خون نکل رہا ہے، خون کو روکنے کے لیے پہلے زمانے میں یہ دستور ہوتا تھا کہ گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس عضو کو داخل کر دیتے، کھولتا ہوا تیل ڈالتے۔ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، جب ان کے پاؤں پر کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، وہ بے ہوش ہو گئے سجدے کی حالت۔ ہوش آئی، پاؤں کٹا ہوا ہے۔ فَقَدِّمُوهُ تَشْتًا، فَقَدِّمُوا تَشْتًا فِيهِ قَدَمُهُ، وہ ڈاکٹر ایک ٹرے کے اندر، ایک تشت کے اندر ان کا پاؤں رکھا ہوا لے کر کے آئے۔ انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھا، جب دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اپنے بھی ہوتے ہیں اس موقع پر، دشمن بھی ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ کسی کے منہ سے الفاظ نکلے، میاں آپ کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا، دیکھو تو صحیح کیا حالت ہو گئی، پاؤں کاٹ کے۔ میاں بڑے متقی پرہیزگار بنتے تھے میاں، یہ تو پاؤں کٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ الفاظ سنے کیا دل کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ اپنے اوپر سے مذمت ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہا لوگو ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ ان اللہ یعلم ما مشیت بک الی فاحشۃ، جو میرے آگے پاؤں، میرا قدم نظر آ رہا ہے، اس پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر میں کبھی فحش والے کام کی طرف نہیں گیا۔ وانا اعلم، میرے علم کے مطابق کبھی فحش والے کام کی طرف چل کر میں اس پاؤں کے اوپر نہیں گیا۔ قط، کبھی بھی۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی بھی نیک آدمی کو اگر بیماری میں دیکھیں ایسی گفتگو نہ کریں۔ ایک سوال ہوا اللہ کے رسول سے، ای الناس اشد بلان، سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ آزمائش الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے،
پھر صالح نیک بندوں کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو نیک بندوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہونے والوں کے قریب ہوتے ہیں، ان کی آزمائش اس طرح کم ہوتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے۔ یبتلی الرجل بحسب دینہ، آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ فإن کان فی دینہ، اگر وہ اپنی دین کے اندر صلابت رکھتا ہے، فإن کان فی دینہ صلابۃ فزید فی بلائہ، اس کی مشقتیں اور بڑھا دی جاتی ہیں، اس کی آزمائش اور بڑھا دی جاتی ہیں۔ وإن کان فی دینہ رقۃ، اور اگر دین میں ہلکا پھلکا ہوتا ہے، خفف عنہ، تو اس کی آزمائش کو کم ہی رکھا جاتا ہے۔ فرمایا وما یزال البلاء بالعبد، اور یہ آزمائشیں بندے کے ساتھ مسلسل رہتی ہیں، مسلسل رہتی ہیں، مسلسل بیمار، مسلسل بیمار، مسلسل پریشان۔ وما یزال البلاء بالعبد حتی یمشی علی ظہر الارض وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلسل بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں جھیل جھیل کر، اور وہ برداشت کر کر کے بندہ کیسا ہوتا ہے، وہ زمین پر جب چلتا ہے تو اس حالت میں چلتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع پیدا فرما دے۔ نماز میں داخل ہوں تو دل اور دماغ کے ساتھ، جسم اور جان کے ساتھ، اپنے جی کے ساتھ، اپنے من اور تن کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ کے پورے اعضاء، اور یہ اپنے اوپر طاری نہیں کرنی، آپ نے رقت، خشیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، خشوع اندر سے باہر نکلے۔ وَثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ عَلَى الْجَوَارِحِ، وہ جو اندر سے جو بندہ جھکے گا نا، سارے اعضاء میں جھکاؤ خود بخود آ جائے گا۔ یہ پہلا طریقہ میں نے بتایا ہے اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کا۔ انشاءاللہ آئندہ مہینے اپنے جمعے کی باری میں نماز میں خشوع پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ بتاؤں گا، وہ بھی بڑا پاورفل طریقہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے، کہ یہ پہلا طریقے نے مجھ پر اتنا یہ طریقہ اثر انداز نہیں ہوا جتنا دوسرا طریقہ مجھ پر اثر انداز ہوا۔ میں تجربہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، میری نمازوں میں خشوع نہیں تھا۔ جب میں نے خشوع کے اوپر اسٹڈی کی، مطالعہ کیا اور قرآن و حدیث کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد جو میں نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد جو میں نے کوشش کی عمل کرنے کی، تو نماز کے اندر میں نے خشوع کے اندر وہ لذت حاصل کری جو اب سے پہلے پڑھی ہوئی نمازوں میں وہ لذت حاصل نہیں کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو کچھ سنا اور سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مل جائے گی، سب سیدھی کر دیجیے، اپنے سے اپنا اور کندھے سے کندھا برابر ہو جائے، مل کے کھڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله